أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ الحدید 27واں پارہ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ یہ اس سورت کی ابتدائی 6 آیتوں میں اللہ کریم کی 22 صفات موجود ہیں۔ 22 اتنی بڑی بڑی صفات ہیں کہ اللہ کریم کی طاقت اپنے بندوں پر واضح ہو جاتی ہے اور اللہ کریم کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو کہے مجھے اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، ایک تو ہے نا کہ اللہ کی حقیقت کو پہچاننا، وہ تو بندوں کے ادراک میں بھی نہیں آ سکتی۔ البتہ اللہ کی معرفت کے اللہ کی طاقتیں کیا ہیں، وہ یہاں اس سورت کی ابتدا میں 22 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کی بیان فرمائی ہیں۔ اس کو توجہ سے پڑھنا اور سمجھنا، یہ اللہ کریم کی معرفت تامہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس 6 آیتوں کے بعد پوری سورت میں تقریباً 30 صفات مزید بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ ان 22 صفات کی گویا تشریحات ہیں۔ اسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ ان 6 آیتوں میں بیان ہونے والے 22 اسماء الحسنی کی تشریح اور شرح اور تفسیر باقی ساری سورت بیان کرتی ہے۔ پڑھنے سے تعلق ہے۔ پہلا یہ کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، جتنے بھی آسمان ہیں ہماری نظروں سے اوجھل، ان ساروں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرنے والے ہیں کہ یہاں اللہ کریم کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ بندوں کے دماغ اللہ نے بنائے ہیں۔ بندوں کے دماغ اپنے اللہ سے ہٹ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی اور نے بنایا اور یہ بھی کسی اور نے بنایا، یا دہری یہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، زبان و حال و قال سے وہ باقاعدہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اور کافر جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان زبان حال سے کرتے ہیں۔ ذرات، حشرات، حتیٰ کہ کفار، یہ بھی جب یہ منہ سے کھا رہے ہوتے ہیں، جب یہ پاؤں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، قانون فطرت سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، یہی ان کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں دخل اندازی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلی صفت یہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر یہ کہ اگلی صفت بیان فرمائی، یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر ایک چیز پر غالب ہو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی ہر بات حکمت والی ہو اور فائدے والی ہو۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی ان ساری زمین و آسمان، اس پورے کے پورے خلا میں، اس پورے کے پورے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے، تو سب پر غلبہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ ہی ان چیزوں کو حکمت کے تقاضے سے چلا رہے ہیں اور پیدا کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہی ذات کر سکتی ہے جو کہ مالک تو ہونا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے غلبہ اور اپنے حکمت کے ساتھ کہیں خود قابض تو نہیں؟ الیاذ باللہ۔ فرمائے نہیں، لہو ملک السماوات والارض، ملک کسی اور کا ہو اور قابض میں ہوں، یوں نہیں، بلکہ میرا ہی قبضہ اور میرا ہی ملک ہے۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سارے کا مالک میں اللہ ہوں۔ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ فلاں کا مالک میں ہوں، کیونکہ وہ اس کا جھوٹ ہوگا۔ یحیی و یمیت، اگلی صفت یہ کہ یہ چیزیں تو پھر وہی ذات کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام ہو۔ تو فرمائے ہاں، میں اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام ہے۔ کیا موت و حیات کا نظام تو اسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ جو ہر قسم کی طاقت سے بھرا ہوا ہو۔
فرمایا ہاں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس ذات کے لیے ہو سکتا ہے جو صرف اکیلا ہو اور اس وقت کوئی نہ ہو۔ تو فرمایا ہاں هُوَ الْأَوَّلُ، وہ اللہ ہر ایک شے سے اکیلا پہلا تھا۔ والأول من كل شيء، کہ یہ تو وہ ذات کر سکتی ہے جس کے بعد بھی کچھ نہ ہو اور وہ اکیلا سب کے بعد رہ سکتا ہو۔ فرمایا هو الآخر، وہ اللہ ہاں سب سے آخر میں رہنے والی ذات وہی ہے، سب سے پہلا بھی وہی ہے، سب سے آخر بھی وہی ہے۔ کہ یہ تو وہ کر سکتا ہے جس کا ہر چیز پر غلبہ ہو۔ کہا الظاہر من كل شيء ليس فوقه شيء، اللہ ہر ایک چیز پر غلبہ کرنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ کہ یہ تو وہ ذات کر سکتی ہے کہ جس کا سامنا کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہ ہو کر۔ فرمایا ہاں الباطن من كل شيء، اللہ ہر ایک چیز سے باطن ہے، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کہ یہ سارا نظام تو وہ کر سکتا ہے جو بہت بڑا ماہر ہو۔ کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہاں اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی صفات اور معرفت کی باتیں چل رہی ہیں۔ کہا اچھا یہ تو ساری چیزیں اللہ کے ملک میں آ گئی، اللہ کی قدرت میں آ گئی، لیکن زمین و آسمان جب بنا ڈالا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی تو پیدا ہوں گی، کیا وہ بھی اللہ کی ہیں؟ تو فرمایا ہاں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں بنایا، جو اس کی اپنی قدرت کے فیصلے کے مطابق ہے۔ جو بھی اس نے کیا حق کیا، کلمہ کن کا بھی وہ مالک ہے اور کلمہ کن کے علاوہ کا بھی وہ مالک ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر یوں نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں سب چیزیں خود بخود چلتی رہیں، یہ نظام حکومت کسی اور کے پاس ہو، نہ، تختہ حکومت پر بھی خود غالب اللہ ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، کا زمین کا ذرہ ذرہ بھی تو ہونا ہے، اس کے اندر فلاں چیز فلاں نکلے گا، فلاں کومپل فلاں دانا کیا کر رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، اس کو کتنا پانی، اس کو کتنی چیز ضرورت ہے، پھر وہ بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کہاں یعلم ما یلج فی الارض، اللہ ہی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کس وقت کون سی چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے، ذرہ سے ذرہ، بڑے سے بڑا، وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکل رہا ہے، ذرے سے ذرہ یا بڑے سے بڑا، جو کچھ زمین میں داخل ہو یا زمین سے نکلے، ایک اللہ کے علم سے باہر نہیں، انتہائی سیکورٹی سخت ہے، ذرہ ذرہ وہاں جانچا ناپا جا رہا ہے۔ وما ينزل من السماء، صرف اتنا نہیں بلکہ آسمان سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے، پانی ہو، فرشتے ہوں، مخلوقات ہوں، حتیٰ کہ روشنیاں ہوں، سورج کی کرنیں ہوں، خود سورج ہو، یہ سب کچھ جو ہے وہ بھی اللہ کے علم میں محیط ہے، داخل ہے۔ وما یعرج فیہا، جو اس زمین سے اوپر کو اٹھے، ذرے سے ذرہ ہو، بھاپ کا بھاپ ہو، ایک قطرے سے قطرہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہ یہ تو وہ کر سکتا ہے جو کہ ہر جگہ ہر وقت بیک وقت حاضر باش ہو۔ تو فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں اللہ تو تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوں جو جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ حالانکہ انسان ایک جگہ نہیں، ہمیشہ بہت ساری جگہ پر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ گیا، کبھی دوسری جگہ، کہیں اپنے طاقت علم سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا مجھ سے نہیں ہٹ سکتے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ واللہ بما تعملون بصیر، یہ تو تم ہو نا، پھر تم کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کئی اعمال کر رہے ہوتے ہو، ان اعمال کو بھی پوری بصیرت رکھنے والا ایک اللہ ہے۔ پھر اگلی صفت کہ لہو ملک السماوات والارض، اچھا اللہ نے آسمان و زمین، پہلے بھی یہی صفت بیان فرمائی تھی، لہو ملک السماوات والارض، صرف زمین و آسمان کا تذکرہ کیا، اب زمین و آسمان کے اندر کی چیزیں بتائیں کہ کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ داخل ہو رہی ہیں، کچھ نکل رہی ہیں۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بنایا تو میں نے ہو اور پھر کوئی سارے اپنی مرضی چلانے لگ گئے ہوں، جس طرح دہریے کہتے ہیں ہماری مرضی ہم جو بیل بوٹا لگائیں۔ فرمایا نہیں، لہو ملک السماوات والارض، یہ بھرا ہوا آسمان اور بھرا ہوئی زمین، یہ بھی میں اللہ کے ملک میں ہے۔ کہا پھر ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساروں کو اپنی ایک انتہاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کو صرف آخری فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی چیز ہے کہ ان کو ہر ایک کوئی نہ کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک اکیلی چلنے والی چمٹی، اس کا بھی ہر کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو اس کو سنبھالنے کا انتظام پھر کون کرتا ہے؟ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف ساری چیزوں کا لوٹ کر جانا ہے، کچھ بھی ہو یہ بھی اللہ کی دسترس میں، اللہ کی طاقت میں ہے۔
فرمایا تو پھر ان کے لیے گرمی سردی روشنی اندھیرے کا انتظام یہ پھر کون کرتا ہے؟ کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی رات کو بڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے زمین والوں پر، کبھی رات کو چھوٹا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، موسموں کی تبدیلی سے کبھی دن بڑا تو کبھی چھوٹا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، سینے انسانوں کے ہوں، سینے جانوروں کے ہوں، سینہ ایک ذرے سے ذرہ کی مخلوق کا ہو، چمٹیوں سے بھی بڑا، پھر چمٹی کی اولادیں، پھر ان سے چھوٹی مخلوق، پھر ان کی اولادیں، ان کے سینوں میں کیا ہے، یہ سب کچھ بھی جاننے والا اللہ ہے۔ یہ 22 صفات اللہ تعالیٰ نے 6 آیتوں میں بیان کر کے فرمایا کہ پھر اتنی بڑی ذات ہے، ہم سے مانگتی کیا ہے، ہم سے کیا چاہتی ہے، پھر ہم اس کے مطابق ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی ذات سے تو روح گردانی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان اللہ کی معرفت سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا وہ محبت سے شروع کر دیتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ ہمارا ہے تو ہمیں تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اللہ کریم نے اگلی 7ویں نمبر آیت میں 2 چیزیں بتائیں کہ دیکھو، ایک حب جاہ کو ختم کر دو اور دوسرا حب مال کو ختم کر دو۔ حب جاہ یہ ہوگی کہ آمنوا باللہ ورسولہ، حب جاہ تمہاری یوں ختم ہوگی کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فرماتے جائیں ان کو مانتے جانا، سر تسلیم خم کرنا، اور حب مال کے پیچھے پڑے نہ رہنا، اس زمین کی ہر چیز فانی ہے، دھیان کرنا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ ان چیزوں سے خرچ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اپنی ضروریات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنائے، چیزیں یہی رہ جائیں گی اور تم ایک دوسرے کی چوکیداری کرتے جاؤ گے۔ بعد کے اولاد کے لیے والدین اپنی زمینیں بچا کر رکھتے ہیں، پھر وہ مال و دولت جمع کرتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کے لیے پھر یعنی مال و دولت یہیں پڑا رہ جائے گا۔ پھر تم مال اور دولت کی وجہ سے اپنے اللہ سے روگردانی کیسے کرتے ہو؟ بس اتنی اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر یہ کرنا کہ حب جاہ اور حب مال کہیں تمہارے اندر ملوث تو نہیں، کہیں تم اس کے اندر ملوث تو نہیں، وہ چیز تمہارے اندر داخل تو نہیں، بس اس کو دیکھ کر رکھنا گویا تم نے اللہ کی معرفت کو پورا پا لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔